کیا حال ہے موٹی؟ تارز نے مخصوص چہکتی سی آواز میں ہتفا کے فون اٹھاتے ہی اس سے کہا تھا۔ ٹھیک بھائی، ہتفا نے بہت شور سے بچنے کے لیے آواز نیچی رکھی تھی۔ کیسا جا رہا ہے فنکشن؟ تارز نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آج مہندی کی تقریب تھی، سب لوگ تیاریوں میں لگے تھے۔ وہ بھی کپڑے بدلنے کے بعد خاموشی سے چھت پر آیا تھا۔ دل نے اچانک ایک عجیب سی خواہش کی تھی کہ وہ دیکھے کہ ندوہ آج مہندی کے جوڑے میں کیسی لگ رہی ہے۔ اسی خواہش کے زیر اثر اس نے ہتفا کو فون کیا تھا۔ بہت اچھا، آپ کی طرف کیسا جا رہا ہے؟ ہتفا نے چہکتے ہوئے کہا تھا۔ زبردست، ایک کام تو کرو۔ کان کو اپنے مخصوص انداز میں گھچاتے ہوئے تارز نے کہا تھا۔ جی بولے، ہتفا نے توجہ سے سننے والے انداز میں کہا۔ ندوہ کی ایک دو تصاویر تو بھیجو۔ بڑے روانی سے اس نے اپنے اندر کے جذبات کو قابو میں رکھتے ہوئے کہا۔ او ہو، حبان بھائی مانگ رہے ہوں گے، ہتفا نے شریر سے لہجے میں کہا۔ ہاں ہاں، وہی مانگ رہا ہے، دیکھنا ہے وہ کیسی لگ رہی ہے، تارز نے چمکتی آنکھوں کے ساتھ کہا، جبکہ لب بھرپور انداز سے مسکرا رہے تھے اور دل دھڑک رہا تھا۔ میں بھیجتی ہوں، آپ کے نمبر پر یا حبان بھائی کے نمبر پر؟ ہتفا نے تیزی سے کہتے ہوئے ایک دم رک کر تصدیق چاہی۔ میرے نمبر پر، اس کو دکھا دوں گا میں خود، تارز نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، ابھی بھیجتی ہوں۔ آپ ایسا کریں، آپ حبان بھائی کی بنا کر بھیجنا، میں ندوہ کو دکھاتی ہوں، ہتفا نے پھر سے شوق لہجے میں کہا۔ تارز کا دل کیا فون سے ہی ہاتھ نکال کر ایک تھپڑ جھڑ دے اسے۔ اچھا، مجھے مشورہ دینے بند کرو، پہلے جو کام میں نے کہا ہے وہ تو کر دو، تارز نے چڑھ کر کہا تھا۔ اچھا، غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ بند کریں، سینڈ کرتی ہوں، ہتفا نے خفگی بھرے آواز میں کہا تھا۔ ہاں کرو، تارز نے جلدی سے کہہ کر فون بند کر دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی ہتفا کا میسج دیکھ کر اس کے لب مسکرا دیے تھے۔ میسج کھولتے ہی وہ ظالم حسینہ اس کے فون کی اسکرین پر اس کے دل پر محو رقص تھی۔ سبز اور پیلے رنگ کے خوبصورت جوڑے میں وہ سادہ سے دھلے ہوئے چہرے اور پھولوں کا زیور پہنے اسے اپسرا لگ رہی تھی۔ تھوڑی دیر اس کی تصاویر کو دیکھتے رہنے کے بعد اچانک کسی خیال کے زیر اثر وہ چونک کر رکا تھا، پھر جلدی سے فون سے نمبر ملایا تھا۔ ہاں ہیلو بھابھی، ٹھیک رات 12 بجے، تارز نے تیزی سے تانیہ کو پھر سے آگاہی دی تھی، جو وہ ہر 2 گھنٹے بعد اسے دے رہا تھا۔ بس اسے ڈر تھا کہ تانیہ پیچھے نہ ہو جائے، کیونکہ اگر تانیہ پیچھے ہو جاتی ہے تو سب ختم ہو سکتا تھا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے تارز، تانیہ کی گھٹن سی آواز ابھری تھی۔ او بھابھی، طلحہ سب سنبھالے گا، آپ بس ہاسپٹل وقت پر پہنچ جائیے گا، تارز نے گھبرائی سی آواز میں اسے تسلی دی تھی۔ ٹھیک ہے، سنو، حبان آئیں گے نا؟ تانیہ نے پھر سے بے یقینی سے کہا تھا۔ میں جانتا ہوں ان کو، وہ آئیں گے، تارز نے لب کو چلتے ہوئے اس سے زیادہ اپنے دل کو تسلی دی۔ اچھا، میں فون رکھتا ہوں، بیسٹ آف لک، تارز نے پرسوچ انداز میں کہتے ہوئے کال کاٹ دی تھی۔ مما، مجھے جانا ہے۔ حبان کے حواس اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ وہ مہندی کی تقریب کے لیے پہنی ہوئی ویسٹ کوٹ اتار رہا تھا۔ جا کہاں رہے ہو یوں فنکشن چھوڑ کر؟ سیما پریشان حال اس کے پاس کھڑی ماتھے پر بل ڈالے پوچھ رہی تھی۔ حبان ابھی اسٹیج پر آ کر بیٹھا ہی تھا جب اپنے فون پر اس نے تانیہ کی قریبی دوست سمرا کا میسج دیکھا۔ تانیہ نے سوسائڈ اٹیمپٹ کی تھی، اب وہ ایمرجنسی میں تھی۔ حبان کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی تھی، دل خوف اور تانیہ کی محبت میں لرز اٹھا تھا۔ وہ تیزی سے اسٹیج سے نیچے اترا اور کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ سیما جو اس کے بالکل پاس کھڑی تھی اسے یوں پریشان حال اٹھتا دیکھ کر اس کے پیچھے آئی تھی۔ میں آ کر بتاتا ہوں، پلیز مما، بابا کو سمجھا دینا۔ حبان نے تیزی سے گاڑی کی چابی بیڈ کی دراز میں سے نکال کر کرتے کی جیب میں ڈالی تھی۔ کیا ہوا بھائی؟ تارز نے مصنوعی تجسس چہرے پر سجاتے ہوئے حبان سے پوچھا تھا۔ وہ ابھی حبان کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ حبان نے ایک پریشان سی نظر تارز پر ڈالی پر کوئی جواب دینا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ مما، کیا ہوا؟ تارز نے اب سیما کی طرف رخ پھیر کر کہا۔ انداز ہنوز ویسا ہی تھا۔ پتہ نہیں، کہہ رہا ہے کوئی کام ہے، میں جا رہا ہوں، بتا بھی نہیں رہا کچھ، سیما نے پریشان سی شکل بنا کر کہا۔ حبان پریشان سی شکل بنا کر کمرے سے باہر نکلا تھا۔ آپ پریشان نہ ہو، میں جاتا ہوں ان کے ساتھ، تارز نے تیزی سے کہا اور فوراً حبان کے پیچھے لپکا تھا۔ حبان اپنی گاڑی میں سوار ہوا تھا اور تارز تسلی سے بائک پر ہاسپٹل اس کے پیچھے ہی پہنچا تھا۔ وہ ابھی کوریڈور میں پہنچا تھا جب تارز وہاں آ گیا تھا۔ بھائی، بھائی، تارز نے آوازیں دے کر حبان کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ تارز کو دیکھ کر ایک دم سے حبان کا چہرہ سفید پڑا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے؟ حبان نے ماتھے پر بل ڈال کر کہا۔ مما نے بھیجا ہے آپ کے پیچھے، تارز نے مصنوعی پریشانی چہرے پر سجاتے ہوئے کہا۔ تم جاؤ، میرا ایک دوست ہے ادھر ایمرجنسی میں آتا ہوں ابھی، حبان نے نظریں چرا کر کہا۔ نہیں، میں ساتھ رہتا ہوں آپ کے، تارز نے ڈھیٹ انداز اپناتے ہوئے کہا۔ میں کہہ رہا ہوں نا تم جاؤ، جاؤ تم، حبان غصے سے چیخا تھا اس پر۔
اس کا چہرہ پریشانی سے سرخ ہو رہا تھا۔ طارز خاموشی سے واپس پلٹا تھا اور حبان تیز تیز قدم اٹھاتا ایمرجنسی روم تک پہنچا۔ کمرے کے دروازے پر لگی چھوٹی سی کھڑکی سے اسے سامنے بری حالت میں لپٹی تانیہ نظر آ رہی تھی، جو بہت ساری نالیوں میں جکڑی ہوئی تھی۔ حبان کا دل ایک دم سے بند ہوا تھا۔ پچھلے 5 سالوں میں تانیہ کے ساتھ گزارے سارے لمحے اس کی آنکھوں کے آگے سے گزر گئے تھے۔ وہ بے ساختہ دروازہ کھول کر اندر جانے کو تھا کہ جب طلحہ نے اسے دیکھا۔ دیکھیں پیشنٹ کی حالت بہت کریٹیکل ہے، آپ اندر نہیں جا سکتے ابھی، طلحہ نے سخت لہجہ اپناتے ہوئے کہا۔ سمرا جو وہاں کھڑی تھی بھاگ کر حبان کی طرف آئی تھی۔ ڈاکٹر پلیز، حبان نے روحانسی آواز میں کہا۔ آپ ویٹ کریں، طلحہ سختی سے کہتا ہوا اندر چلا گیا۔ میرے گھر پر تھی جب اس نے یہ سب کیا، مجھے کہتی مجھے نیند آ رہی ہے، اور جب میں نے دیکھا تو اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ سمرا رونے لگی تھی۔ کون ہے یہ بھائی؟ طارز نے مصنوعی تجسس بھری آواز میں کہا تو حبان جو پریشان حال کھڑا تھا ایک دم سے پلٹا تھا اور چہرہ زرد پڑ گیا۔ تم گئے نہیں؟ حبان ایک دم سے گڑبڑا گیا۔ بھائی میں پوچھ رہا ہوں کون ہے یہ جو اندر لیٹی لڑکی؟ طارز نے سخت لہجہ اپناتے ہوئے کہا۔ یہ کیا بتائیں گے، میں بتاتی ہوں آپ کو، سمرا نے دانت پیستے ہوئے کہا اور ساری رودات بیان کی۔ آپ اتنے بزدل ہو سکتے ہیں، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ طارز نے ناگواری سے حبان کی طرف دیکھ کر کہا۔ آپ جیسے لڑکے اگر وعدہ نبھا نہیں سکتے تو ان جیسی معصوم لڑکیوں کو خواب دکھاتی کیوں ہو؟ آپ نے بات کیوں نہیں کی گھر؟ طارز نے ماتھے پر بل سجا کر حبان کو بری طرح لتاڑا تھا۔ حبان کا سر مزید جھک گیا تھا۔ طاری، تم مجھے اور پریشان کر رہے ہو، پلیز گھر جاؤ اور وہاں ہینڈل کرو سب، حبان نے شرمندہ سے لہجے میں کہا۔ آپ کو اگر اس سے اتنی ہی محبت تھی تو سٹینڈ کیوں نہیں لیا اس کے لیے؟ طارز نے فل ایکٹنگ میں کہا تھا۔ نہیں لے سکتا میں، حبان نے گھٹی سی آواز میں کہا۔ آپ بزدل ہیں جو صرف محبت کرنا جانتے ہیں، لڑکیوں کو معصوم خواب دکھانا جانتے ہیں، لیکن ان کو پورا کرنے کا وقت آتا ہے تو خود غرضی کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں اور پھر اسے فرما برداری کا نام دے کر ایک طرف ہو جاتے ہیں۔ اگر اتنے فرما بردار تھے آپ تو محبت کیوں کی؟ طارز نے غصے سے سخت لہجہ اپناتے ہوئے کہا۔ وہ حبان کے اندر کی غیرت کو جوش دلانا چاہتا تھا۔ دعا کرو یہ بچ جائے، اگر اسے آج کچھ ہو گیا میں خود کو معاف نہیں کر سکوں گا، حبان نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ پیشنٹ اب خطرے سے باہر ہے، طلحہ نے باہر آ کر کہا۔ حبان ایک دم سے گہری سانس لیتا ہوا پاس پڑی کرسی پر ڈھہ سا گیا تھا۔ کچھ دیر یوں ہی گزرنے لگا۔ جب سمرا نے باہر آ کر بتایا کہ تانیہ کو ہوش آ گیا ہے، حبان بھاگتا ہوا اندر گیا تھا اور بے ساختہ جاتے ہی وہ تانیہ کا ہاتھ تھام چکا تھا۔ بھائی آپ نکاح کریں ان سے، طارز نے بڑے باروب انداز میں کہا تھا۔ تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ گھر میں سارے، حبان ایک دم سے چونک کر اٹھا تھا۔ میں سنبھال لوں گا، طارز نے حبان کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ ندوہ کل شادی ہے، حبان نے پریشانی کے عالم میں سر کے بالوں کا ہاتھ میں جکڑا تھا۔ تانیہ مسلسل آنسو بہا رہی تھی۔ میں کروں گا اس سے شادی آپ کی جگہ، طارز نے معصوم سا چہرہ بنا کر کہا تھا۔ آپ کا نام؟ طارز نے سمرا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ سمرا، تانیہ کی دوست نے فوراً جواب دیا۔ آپ اور یہ باقی سب آپ یہیں رہیں، میں بھی نکاح خواہ کا انتظام کرتا ہوں۔ طارز نے سمرا اور ان کی کچھ کلاس فیلوز جن کو سمرا منصوبے کے مطابق وہاں بلا چکی تھی ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ طارز، حبان نے بے چارگی سے اس کی طرف دیکھا۔ بھائی ڈرنا بند کریں، اپنی محبت کے بارے میں سوچیں، طارز نے حبان کو دونوں کندھوں سے تھام کر جھٹکا دینے کے انداز میں کہا تھا۔ سنو، میں نکاح نہیں کروں گا ایسے، حبان ابھی بھی لب کو چلتا ہوا تھوڑا سا گھبرایا سا لگ رہا تھا۔ آپ کریں گے، میں ایک لڑکی کی زندگی برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتا، طارز نے سختی سے اپناتے ہوئے کہا تھا اور پھر وہ تیزی سے باہر نکل گیا۔ آپ لوگ پریشان نہ ہوں، بارات جائے گی صبح، ندوہ سے میں کروں گا شادی، طارز نے معصوم سی شکل بنا کر کہا تھا۔ ابتہاج اور سیما نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ کیا اول فول بکے جا رہے ہو تم؟ بس مجھے بتاؤ کہاں ہے حبان؟ ابتہاج کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد پھر سے غصے اور جوش میں بولے تھے۔ مجھے نہیں پتا وہ کہاں ہے، وہ نکاح کر چکے ہیں، میں آپ کو تصاویر دکھا چکا ہوں، طارز نے سر جھکاتے ہوئے کہا تھا۔ ہائے، اس لڑکے نے کہیں کا نہیں چھوڑا، سیما سینے پر ہاتھ رکھے آنسو بہاتے ایک طرف کو ڈھہ سی گئی۔ مہک نے جلدی سے سیما کو کندھوں سے تھاما تھا۔ ماما، اس رونے دھونے سے بہتر یہ ہے کہ ابھی اس وقت فلائٹ پکڑیں، لاہور چلیں، کل رات ہے نا بارات، تو جا کر ماموں سے بات کریں، شادی روکنے کی ضرورت نہیں ہے، طارز نے سیما کے پاس بیٹھتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر بڑے سمجھدارانہ انداز میں کہا تھا۔ ابتہاج بھی سر جھکائے بیٹھے تھے۔ کچھ لمحے یوں ہی گزر گئے۔ وہ نکاح کر چکا ہے، اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ ابتہاج کی پریشان سی آواز نے کمرے کا سکوت توڑا تھا۔ بھائی کی جگہ میں تیار ہوں ندوہ کو اپنانے کے لیے،
तारज़ ने फिर अपना मौक़िफ़ सामने रखा। इब्तिहाज और सीमा ने एक नज़र तारज़ पर और फिर एक दूसरे की तरफ देखा। ममा, तारज़ ठीक कह रहा है, इसी में सबकी इज्जत है, महक ने गहरी सांस लेते हुए कहा, और फिर वो सबको कायल कर चुका था। चंद एक समझदार रिश्तेदारों के साथ वो इसी वक्त लाहौर जाने के लिए तैयार हो गए। तारज़ इधर आपके पास ही आपका बेटा बनकर रहेगा, इब्तिहाज ने हुदैत के हाथ थामते हुए शर्मिंदा से लहजे में कहा। भाई, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, हबान ने मुझे सर उठाने के लायक नहीं छोड़ा, इब्तिहाज ने रूहानसी सी आवाज़ में कहा था। मेरी बात सुनो, तारज़ के साथ करो सुबह निकाह, फिर वो हमारी इज्जत रखने को राज़ी है। दाऊद जो कब से खामोश बैठे थे एकदम से बोले थे, तारज़ इधर आओ। दाऊद ने तारज़ को अपने पास बुलाया था। जी नाना अब्बू, तारज़ ने बड़े मुअद्दब अंदाज में कहता हुआ उनके पास आया। दाऊद ने तारज़ को अपने सीने से लगाकर भेंचा था और माथा चूमा था। इब्तिहाज ने शर्मिंदा सी शक्ल बनाकर हुदैत के आगे हाथ जोड़े। भाई, आप हाथ मत जोड़ें, इसमें आपका भी कोई कसूर नहीं, मेरी बच्ची की किस्मत ही। हुदैत ने माथे पर हाथ रखकर एक तरफ बैठकर कहा था। नसीबो मारी है। सलमा मुसलसल रोए जा रही थी। अच्छा चलो, अब ये रोना धोना बंद करो, सब मेहमान है घर में। दाऊद ने सलमा के मुसलसल रोने पर डांटने के से अंदाज में कहा। नदवा को भेजो मेरे पास, तुम सब जाओ, दाऊद ने नकाहत भरी आवाज़ में कहा था। सब लोग दाऊद के कमरे से निकल आए थे। दादाजी, तो क्या ज़रूरी है मेरी शादी हो? कुछ लड़कियों की शादी नहीं भी हुआ करती, नदवा ने रोहानसी शक्ल बनाकर कहा था। वो दाऊद के साथ उनके पलंग पर हवास बाख्ता सी बैठी थी। इस नई इफ्तदाद ने उसके हाथ पांव फुला दिए थे। तारज़ ही क्यों, वही क्यों घूम फिर कर उसकी ज़िंदगी पर मुसलत हो रहा था। कितनी हरमा नसीब थी वो, जिसकी एक दफ़ा निस्बत ख़त्म हुई थी और अब शादी। मुझे तारज़ से शादी नहीं करनी, नदवा की घुटी सी आवाज़ ने कमरे का सुकूत तोड़ा। दिल अजीब सी घुटन का शिकार हो रहा था। तारज़ के साथ अपना ये रिश्ता दिल कबूल करने को तैयार ही न था। उसका दिमाग साए साए करने लगा था। तारज़ के साथ तो कभी भूल कर भी उसने खुद को नहीं सोचा था। सारे ख्वाब चिकनाचूर हो रहे थे। एक मैच्योर हस्बैंड जिसके सामने वो छोटी सी लगे, वो उसके लाड उठाए और वो उसका एहतराम करे। लेकिन तारज़ के लिए तो दिल में एहतराम नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। हाँ, उल्टा दिल में उसका मयार बुरी तरह गिर चुका था। एक लापरवाह, बदतमीज़, शरारती, ढीठ, फ्लर्ट टाइप का इमेज दिल ने बना रखा था उसका। उसको हमेशा से संजीदा, कमगोर, ज़िम्मेदार से मर्द पसंद थे, जैसे हुदैल था और जैसे अब हबान के लिए दिल को रजामंद कर चुकी थी वो। लेकिन तारज़ उसके अंदर उनमें से तो बिल्कुल खासियत मौजूद थी ही नहीं। सोने पर सुहागा वो उससे छोटा था, जिस पर दिल और बददिल हो रहा था। करे तो क्या करे, वो बुरी तरह लब कुचलते हुए सोचों में गुम थी, जब नज़र दाऊद के बूढ़े चेहरे जुड़े हाथों पर पड़ी। दादाजी, हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? उसने घबरा कर उनके हाथों पर अपना हाथ रख कर छोड़े थे। अब कहाँ से रात तक तुम्हारे लिए नया रिश्ता ढूंढ कर लाएं? दाऊद ने रूहानसी आवाज़ में कहा था। जिन लड़कियों की बारात नहीं आती उनके फिर रिश्ते भी नहीं आते, न उनकी छोटी बहनों के। दाऊद ने आंखों से गिरते आंसू साफ किए और निदवा का चेहरा हाथों से टटोलते हुए अपनी हथेलियों में भरा था। हुदैत कमरे में दाखिल हुआ था। निदवा भाग कर उनके सीने से लगी थी और फिर फूट फूट कर रो दी। अब्बा, घुटी सी आवाज़ हलक में से निकली थी। नदवा ने बेचारगी सी नज़र उठाकर हुदैत की तरफ देखा। रो मत, मेरी लाज तुम्हारे हाथ में है, बस इतना कहूँगा। हुदैत ने मध्यम से लहजे में उसके कान में सरगोशी की थी और फिर वो कुछ नहीं बोल सकी थी, बस उनके सीने से लगी आंसू बहा रही थी और हुदैत बार बार शफकत भरा बोसा उसके सर पर दे रहे थे। ये ठीक है, बस ऐसे। तारज़ ने कुर्ते के कॉलर को दुरुस्त किया था। चेहरा खुशी से दमक रहा था, आंखें मोहब्बत के हुसूल से सरशार थीं, बाछें खुली हुई थीं। सफ़ेद रंग के सादा से कमीज़ शलवार में वो लाखों दिलों को धड़का देने की हद तक खुबरू लग रहा था। अच्छे लग रहे हो, आदि ने मुस्कुराकर कहा और फिर आंखों में हैरानगी दर आई। सच कहो। तारज़ ने घूम कर रुख आईने की तरफ किया। वो निकाह के लिए तैयार हो रहा था। दिल खुशी से झूम उठा था कि नदवा मान गई थी। अजीब सी गुदगुदी थी जो तन बदन में सरायत कर रही थी। वो खुशी से सरशार था। सच है, खुश हो। हादी ने हैरान सी शक्ल बनाकर देखा था। हादी नदवा के मामू का बेटा था। सब लोगों को पता था कि ये शादी अचानक हो रही है, जिसमें तारज़ हबान की जगह मजबूरी में शादी कर रहा है। लेकिन यहाँ तारज़ की खुशी देखकर वो हैरान और परेशान हो रहा था। हाँ, क्यों? तारज़ ने मसरूफ़ से अंदाज में ख़ुद को जांचते हुए कहा। मतलब ऐसे अचानक शादी हो रही? तुम्हारी भाभी बनना था उसको, मतलब अजीब सा। हादी ने बात दरमियान में छोड़ी और फिर से उसके चेहरे को गौर से देखा। सब लोग उदास थे, एक सिर्फ तारज़ के चेहरा पुरसुकून था।
نہ، ہاں ہاں لگ رہا ہے بہت عجیب سا، پر قسمت میں جو لکھا ہو اسے ہنس کر قبول کرنا چاہیے۔ طارز ایک دم سے خجل ہوا تھا اور نظریں چراتے ہوئے کان کو کھجایا۔ بڑے دل والے ہو یار، میں تمہاری جگہ ہوتا تو۔ ہادی نے مسکرا کر دیکھا۔ ارے ارے، تم کیوں ہوتے میری جگہ؟ میری جگہ صرف میں ہی۔ چل اب جلدی سے، طارز تیزی سے کہتا ہوا آگے بڑھا تھا۔ ندوہ کیا کر رہی ہو؟ سیدھی چلو نا۔ عطفہ نے بری طرح گرتی پڑتی بیزار سی شکل بناتی ندوہ کو پکڑا ہوا تھا اور اس کے کان میں سرگوشی کی۔ عطفہ اور مہک ندوہ کو پکڑ کر اسٹیج پر لا رہی تھیں، جہاں طارز پہلے سے فتح کا جھنڈا گاڑے اس کے حسن کے سحر میں جکڑا بیٹھا تھا۔ نکاح ہو چکا تھا، وہ اس کی ہو گئی تھی، وہ اپنی کہانی کو اپنی طرف سے مکمل کر چکا تھا۔ یہ دن، یہ رات، یہ لمحے اچھے لگتے ہیں۔ تمہیں سوچوں تو سارے سلسلے اچھے لگتے ہیں۔ بہت دور تک چلنا مگر پھر بھی وہیں رہنا، مجھے تم سے تم ہی تک دائرے اچھے لگتے ہیں۔ ندوہ کا گداز ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اس نے نرماہٹ سے اسے اسٹیج پر چڑھایا۔ سرخ رنگ کے جوڑے میں نظریں گرائے سپاٹ لہجے کے ساتھ اب وہ اس کے پہلو میں بیٹھی تھی۔ میں اپنی ہی کہانی کا ایک ایسا کردار ہوں جو دور کھڑی بس تماشا دیکھ رہی ہے۔ ندوہ کے دل میں ایک پھانس سی اٹک گئی۔ اس کے ساتھ بیٹھا وجود نہ اس کے دل کو منظور تھا اور نہ ہی دماغ قبول کر رہا تھا۔ اس نے ایسا سر جھکایا تھا، اور اب جب رات کو لا کر اوپر طارز کے کمرے میں اسے بٹھایا گیا تب جا کر وہ ایک دم سے ہوش میں آئی۔ سب لوگ کمرے میں موجود تھے، تبھی نکلے جب وہ کمرے کے دروازے پر اپنے مخصوص انداز میں کھڑا تھا۔ سب لوگوں کے کمرے سے جانے کے بعد وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا بیڈ تک آیا تھا، جہاں ندوہ بنا گھونگھٹ گرائے سپاٹ لہجہ لیے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اف، اب دل جیتنے کا مرحلہ شروع بیٹا، طارز نے دل میں سوچا۔ اس کا سخت چہرہ اس کے اندر ابلنے والے طوفان سے آگاہی دے رہا تھا۔ طارز اس کے بالکل سامنے بیڈ پر بیٹھا تھا۔ میں نے مجبوری میں یہ رشتہ قبول کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ طارز کوئی بات شروع کرتا وہ دانت پیستے ہوئے گویا ہوئی۔ مجھے پتہ ہے، طارز نے شرارت سے دیکھتے ہوئے پرسکون لہجے میں کہا۔ نظریں اس کے خوبصورت چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ ہمیشہ سے سادہ سے حلیے میں رہنے والی ندوہ آج سارے سنگھار سے لیس غضب ڈھا رہی تھی۔ تو پھر اب تو ہو گئی شادی؟ طارز نے مسکراہٹ دبائی۔ تو میں یہ بتا رہی ہوں، دل سے قبول نہیں کیا یہ رشتہ میں نے۔ ندوہ نے دانت پیسے۔ طارز نے ڈھیٹ پن سے مسکراتے ہوئے مہندی سے بھرے ہاتھوں کو دھیرے سے اپنے ہاتھوں میں لیا تھا۔ ندوہ نے ایک دم سے چہرہ اوپر اٹھایا تھا اور ہاتھ کو کھینچنا چاہا تھا، لیکن طارز اپنی گرفت ہر دفعہ کی طرح مضبوط کر چکا تھا۔ ہاتھ چھوڑو، ناک پھلا کر ناگوار سی شکل بنائی۔ یہ تو تب نہیں چھوڑا تھا جب کوئی حق نہیں تھا، اب تو حق رکھتا ہوں۔ ڈھیٹ پن سے مسکراتے ہوئے ہاتھ کو سینے سے لگایا۔ وہ مسلسل ہاتھ چھڑانے کی کوشش میں روحانسی ہوتی چلی جا رہی تھی۔ شکل پر غم اور غصہ ملا جلا تھا۔ اچھا میری بات سنو۔ اس کے ہاتھ کو اور مضبوطی سے پکڑ کر طارز قریب ہوا تھا۔ آواز میں بلا کی نرماہٹ تھی اور اس کی قربت کی خماری تھی۔ دیکھو، تم نے اپنی نفرت میں ہر طرح کی کوشش کی مجھ سے دور جانے کی، اور میں نے اپنی محبت میں ہر طرح کی کوشش کی تمہارے پاس آنے کی۔ اب اس میں میرا کیا قصور بولو؟ طارز نے دھیرے سے اس کے چہرے کا رخ اپنی طرف کیا، جس کو وہ بے دردی سے پھر سے موڑ چکی تھی۔ میری محبت جیت گئی۔ طارز نے اس کے دوسرے ہاتھ کو بھی گرفت میں لیا، جس سے وہ بار بار اس کے ہاتھ کو جھٹک رہی تھی۔ اب ندوہ کی دونوں کلائیں کو اپنے ایک ہی ہاتھ کی گرفت میں لیے ہوئے تھا۔ ندوہ نے غصے سے بھری نظر ڈالی تھی، دل لرزنے کا سا تھا، عجیب طرح کی گھٹن سی تھی اس کے قریب آنے پر۔ اب یہ کیا کرے گا؟ شرمندگی کا احساس تھا۔ طارز کے دل کی دھڑکنوں کے بجتے تار سے یکسر بے نیاز وہ بس اب اس سے چھٹکارا پانے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ آج تمہیں پایا ہے، کل اس دل میں محبت جگا دوں گا، طارز نے خمار آلود سی آواز میں کہا تھا۔ آنکھیں اس کی قربت پر اد کھلی سی ہو گئی تھیں۔ اس کے لیے تمہیں میرا ساتھ تو دینا ہوگا۔ طارز نے اس کے ماتھے پر لگی بندیاں کو درست کیا۔ ندوہ نے چونک کر خوف سے بھری نظر ڈالی تھی۔ اللہ، کہاں جاؤں؟ زمین پھٹے اور اس میں سما جاؤں یا آسمان ہی نگل لے آج مجھے، بس اس سے بچ جاؤں میں۔ ندوہ نے اپنی کپکپاہٹ پر قابو پایا۔ جاگ ہی نہ جائے محبت کہیں، اس سے پہلے تمہارے سر سے یہ بچپنے کی عشق کا بھوت اتر چکا ہوگا۔ ندوہ نے اس کی گرفت ڈھیلی محسوس کی تو جھٹکے سے ہاتھ چھڑوایا تھا۔ کیا مطلب عشق کا بھوت؟ بے پناہ محبت کرتا ہوں تم سے، نہ ختم ہونے والی۔ طارز نے محبت سے سرشار لہجے میں اس کی بات کی نفی کی تھی۔ اچھا، نہ ختم ہونے والی؟ حدیل کی دفعہ بھی ہوئی تھی ختم، پھر حبان کی دفعہ بھی ہوئی تھی ختم۔ تم نے پاگل سمجھ رکھا ہے مجھے؟ ندوہ نے کلائی سہلاتے ہوئے دانت پیس کر طنز بھرے لہجے میں کہا۔ اچھا، تم عجیب ہو، پہلے خود ہی مجھے بھگاتی ہو۔ اگر میں تمہاری خوشی کی خاطر تمہیں چھوڑ گیا تھا تو اب کہہ رہی ہو تمہاری محبت ختم ہوئی تھی۔ طارز نے ناسمجھی کے انداز میں سے دیکھا تھا۔ کبھی نہیں ہوئی تھی محبت میری ختم۔ بے چارگی سے ندوہ کی طرف دیکھا۔ 3 سال تم اسلام آباد میں رہے،
وہاں، اور پتہ نہیں مجھ جیسی کتنی محبتیں کی ہوں گی تم نے۔ ندوہ نے بیزاری اور ناگواری چہرے پر سجائی اور کاٹدار لہجے میں گویا ہوئی، نہیں، بالکل نہیں، تم پہلی اور تم ہی آخری۔ طارز اس کی بات پر مسکرا اٹھا تھا۔ چلو، محترمہ کو نفرت کے ساتھ ساتھ بے اعتباری بھی ہے۔ طارز کے لب مسکرا دیے۔ ندوہ ایک دم سے لہنگا سنبھالتی شکن آلود مادے کے ساتھ بیڈ سے نیچے اترنے لگی۔ کیا ہوا اب؟ طارز نے پریشان سا ہو کر دیکھا۔ مجھے کپڑے بدلنے ہیں۔ ندوہ کا لہجہ ناگواری بھرا، شکل بیزار تھی۔ کچھ دیر تو رہنے دو نا۔ طارز نے چہرے پر معصومیت سجائی۔ وجہ؟ ندوہ نے سختی سے کہا۔ وہ نیچے اتر چکی تھی۔ میں نے تو ابھی جی بھر کر دیکھا بھی نہیں۔ طارز نے بے چارگی سے مڑتے ہوئے اس کو سنگھار میز کے سامنے کھڑے دیکھا، جو بے دردی سے چوڑیاں اتار رہی تھی۔ جب سے کمرے میں آیا ہوں بس لڑے جا رہی ہو۔ طارز ایک دم سے بیڈ سے اٹھا تھا، اب اس کے بالکل پیچھے کھڑا تھا۔ میں کروں ہیلپ؟ کان کھجاتے ہوئے مسکراہٹ دبائی۔ وہ بری طرح دوپٹے کو لگائی گئی پین سے الجھ رہی تھی۔ نہیں، خبردار جو مجھے ہاتھ بھی لگایا۔ ندوہ ایک جھٹکے سے مڑی تھی اور کھا جانے والی نظروں سے دیکھا اس کو۔ ٹھیک ہے، پھر لگی رہو۔ طارز نے کندھے اچکائے اور واش روم میں گھس گیا۔ وہ وضو کر کے باہر نکلا اور جائے نماز بچھا کر نوافل ادا کرنے لگا۔ اس ذات کا شکر بجا لانا زیادہ ضروری تھا جس نے اس کوشش میں اس کا ساتھ دیا اور اس کی محبت کو پانے میں اس کی مدد کی۔ ندوہ نے عجیب سی نظروں سے اسے دیکھا تھا، جو بڑے پرسکون لہجے کے ساتھ نماز ادا کر رہا تھا، اور ایک وہ تھی جس کے چہرے پر بیزاری، ناگواری، کوفت کے آثار تھے۔ وہ واش روم سے اسی سادہ سے حلیے میں نمودار ہوئی تھی جس میں وہ ہمیشہ ہوتی تھی، اور پھر اپنے دوپٹے کو اپنے اوپر اوڑھتے ہوئے وہ چھوٹے سے صوفے پر لیٹنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ کہاں؟ طارز جائے نماز سمیٹ کر اب اس کے سر پر کھڑا تھا۔ سونے لگی ہوں۔ دوپٹے کی اوٹ سے ناگواری بھری آواز ابھری۔ تو یہاں کہاں؟ طارز نے ایک دم سے اس کے چہرے پر سے دوپٹہ کھینچ کر الجھن بھرے لہجے میں کہا۔ یہیں، ندوہ نے دانت پیس کر کہا اور پھر سے دوپٹہ چہرے تک تان لیا۔ تم اس طرح کرو گی تو فاصلے اور بڑھیں گے۔ طارز نے مسکراہٹ دبائی۔ شرارت کی رگ پھر سے پھڑکنے لگی تھی۔ میں یہی چاہتی ہوں۔ ندوہ کی دو ٹوک انداز میں کہا گیا جملہ اس کے لبوں کی مسکراہٹ کو اور بڑھا گیا تھا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے، میں یہ نہیں چاہتا۔ طارز ایک دم سے جھکا تھا اور ایک ہی جست میں اس کے نازک سراپے کو بازو میں اٹھا لیا تھا۔ طارز! ندوہ کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ وہ زور زور سے ٹانگیں مار رہی تھی۔ اے یہاں لیٹو۔ طارز نے بیڈ پر ایک دم سے گرایا تھا اور خود ساتھ ہی بیٹھ گیا تھا۔ میری بات سنو۔ وہ بھوکی شیرنی کی طرح اٹھی تھی جب اس کے دونوں بازو وہ نیچے لگا چکا تھا اور مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ ندوہ بری طرح اپنا بازو چھڑا رہی تھی۔ چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا، لب پیوست تھے۔ مچھلی کی طرح تڑپنا بند کرو گی تو بات کروں گا نا۔ طارز نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کے بازو تھام رکھے تھے۔ تو سنو سکون میرے۔ طارز نے اپنا چہرہ اس کے کان کے قریب کیا۔ محبتوں میں ہوس کے اسیر ہم بھی نہیں، غلط نہ جان کہ اتنے حقیر ہم بھی نہیں۔ ہمیں بجھا دے ہماری انا کو، قتل نہ کر کہ بے ضرر سہی، بے ضمیر ہم بھی نہیں۔ طارز کے لب اس کے کان کی لو کو چھو رہے تھے۔ ندوہ کی سانس ہی تو اٹک گئی تھی، لیکن طارز کے الفاظ تھوڑا حوصلہ دے گئے تھے۔ وہ ایک دم سے سیدھا ہوا تھا اور پھر کھڑا ہو گیا تھا۔ دماغ اس کی اتنی قربت سے گھنٹی بجانے لگا تھا کہ میں چھٹی پر جا رہا ہوں، اور دل اچھل کر باہر آنے کو تھا۔ تو آرام سے یہاں سو سکتی ہو تم، طارز نے مدھم سی آواز میں خود کو سنبھالتے ہوئے کہا تھا۔ ندوہ ایک جھٹکے سے پھر سے اٹھی، غصے سے چہرہ لال ہو رہا تھا۔ جتنی دفعہ اٹھو گی اتنی دفعہ ویسے ہی بیڈ پر لا کر لٹاؤں گا، طارز نے ڈانٹنے کے سے انداز میں انگلی کھڑی کرتے ہوئے کہا۔ ندوہ نے ایک دم سے سر کو بیڈ پر پٹخا تھا، ضبط سے چہرہ لال تھا۔ کتنی بے بس تھی وہ، اس کے آگے دل تو کر رہا تھا وہ اپنی سوچ پر دانت پیس کر ہی رہ گئی۔ گڈ، بہت اچھی بیوی ہو پر ظالم بھی ہو، طارز نے ہونٹ سکیڑ کر کہا تھا، اور پھر کہا لگاتا ہوا دوسری طرف لیٹ گیا تھا۔ اتنے دن جاگنے کے بعد آج ہی تو سونا تھا اسے۔ وہ اس کے پہلو میں آج صرف اس کی ہو کر لیٹی تھی، اس کی دسترس میں تھی، اس کی تھی۔ طارز نے سکون سے آنکھیں موند لی تھیں۔ کیا سوچا تھا اور کیا ہو گیا یہ؟ اور اب جس شخص سے جان کی خلاصی چاہتی تھی وہی تمام عمر کی مسلط ہو گیا ہے مجھ پر۔ نیند تو آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ندوہ جھنجھلا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ طارز آرام سے سو رہا تھا۔ ایک بیزار سی نظر اس نے طارز پر ڈالی تھی۔ ہیلو، جی بھائی، جی، طارز نے فون کان کو لگاتے ساتھ ہی کہا تھا۔ حبان کی کال پر اس کی آنکھ کھلی تھی۔ نظر گھما کر بیڈ کے اطراف میں دیکھا جہاں رات ندوہ سوئی تھی۔ جگہ خالی تھی، ندوہ کمرے میں موجود نہیں تھی۔ آنکھیں ملتا ہوا وہ کوہنیوں کے بل تھوڑا سا سیدھا ہوا۔ طارز کہاں ہو؟ کوئی حال احوال نہیں؟ حبان کی پریشان حال آواز دوسری طرف سے ابھری تھی۔ بھائی،
وہ کل میری شادی تھی ندوہ کے ساتھ۔ تارس نے گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے لب بھینچ کر کہا۔ گھڑی پر صبح کے 11 بج رہے تھے۔ او خدایا، شکر ہے سب مان گئے تھے۔ سب مان گئے تھے کیا؟ حبان نے گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہا تھا۔ جی، آپ پریشان نہ ہو، شام کو فلائٹ ہے ہم سب کی، تارس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا، میں ادھر رحیم یار خان ہوں، عاصم کے گھر۔ تانیہ چلی گئی ہے اپنے گھر، حبان نے مدھم سی آواز میں کہا۔ ٹھیک ہے، میں آتا ہوں تو آ کر پھر آپ کو بتاتا ہوں، تارس نے بیڈ سے اٹھتے ہوئے کہا۔ ابھی اس کا کام ختم نہیں ہوا تھا، ابھی حبان کو دوبارہ گھر لانا تھا، سب کا دل اس کی طرف سے صاف کرنا تھا، تانیہ کی اور اس کی شادی خوش اسلوبی سے کروانی تھی۔ ابھی بہت کچھ سمیٹنا ہے بیٹا، دل میں سوچتی ہوئی وہ ہم کلام تھا۔ اب کرنا کیا ہے، میں بہت پریشان ہوں۔ حبان کی بے چین سی آواز پر وہ اپنے خیالوں سے باہر آیا تھا۔ بالکل نہ ہو، سب کو سمجھانا میرا کام ہے، تارس نے مسکراتے ہوئی تسلی آمیز آواز میں حبان کی ڈھارس باندھی۔ دوسری طرف بالکل خاموشی تھی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ حبان کو خاموش دیکھ کر تارس نے ایک دفعہ پھر اپنے فکرے کو دہرایا تھا۔ ماما بابا کیسے ہیں؟ حبان کی آواز بہت دور سے آتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ پریشان بالکل نہ ہو، میں اب بند کرتا ہوں کال۔ سامنے سے مہک کو آتا دیکھ کر تارس نے سرگوشی کے سے انداز میں کہا۔ تارس، چلو آ جاؤ اب نیچے۔ مہک نے کمرے میں داخل ہوتے ہی مسکرا کر کہا۔ بس ابھی اٹھا تھا، تارس نے انگڑائی لیتے ہوئے کہا۔ ندوہ کب سے بھوکی بیٹھی ہے، جلدی آؤ، مہک نے جلدی سے کہا اور عجلت میں پلٹی تھی۔ رکو، سنو آپ ہی، تارس نے جھجکتے ہوئے مہک کو روکا۔ ہاں، وہ مصروف سے انداز میں پلٹی تھی۔ تھینک یو میرا ساتھ دینے کے لیے، تارس نے اپنے مخصوص انداز میں کان کھجاتے ہوئے کہا تھا۔ خوش رہو، مہک بھرپور انداز میں مسکرائی تھی۔ ہاں چلو اب آ جاؤ، اس لیے کہ شادی کی بیچاری کو بھوکا مارو، ویسے بھی صبح سے رو رہی ہے، مہک نے خفگی سے انداز میں کہا۔ ہے رو رہی ہے؟ وہ کیوں؟ ظلم خود کیا مجھ پر اور رو بھی خود ہی رہی ہے، تارس نے کندھے اچکاتے ہوئے شرارت سے کہا۔ شرم کرو شرم، آ جاؤ، مہک نے ہلکا سے کہکہ لگاتے کہا۔ وہ مسکراتا ہوا واش روم میں گھس گیا تھا۔ آؤ آؤ بیٹا، تارس کے سامنے سے آتا دیکھ کر خوش دلی سے کہتے ہوئے ہدایت پھر بھرپور آواز میں مسکراتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھے تھے۔ وہ ندوہ کے ساتھ بیٹھے تھے۔ تارس کو آتا دیکھ کر وہ وہاں سے اٹھ گئے تھے۔ وہ سادہ سے حلیے میں رو رو کر آنکھیں اور ناک سرخ کیے بیٹھی تھی۔ واہ، صدقے ساری رات ظلم مجھ پر، اب ٹسوے بھی خود ہی بہا رہی ہے میڈم، تارس نے بھرپور انداز میں نظر بھر کر اسے دیکھا۔ ادھر بیٹھو، ہدایت نے ندوہ کے ساتھ صوفے والی جگہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اجازت ہے؟ تارس نے ندوہ کے قریب ہو کر سرگوشی کی تھی۔ وہ ویسے ہی ساکت بیٹھی تھی۔ ہاں البتہ تارس کے آنے پر چہرے کی سختی اور بڑھ گئی تھی۔ تارس نے بھرپور انداز میں ناشتہ کیا، جبکہ وہ کھانے کے ساتھ بس کھیلتی ہی رہی۔ ایسے کرو گی تو کھانا زبردستی کھلاؤں گا تمہیں، تارس نے سب سے نظریں بچا کر ندوہ کے کان میں سرگوشی کی۔ بس ایک کام میں زبردستی کا قائل نہیں ہوں، لیکن اس طرح کے سارے معاملات میں ہوں، تارس نے مصنوعی روب چلایا تھا۔ ندوہ نے گھور کر ناک پھلا کر دیکھا، پھر سارا دن وہ اس سے نظر نہیں آئی تھی۔ شام کو واپس جانا تھا کیونکہ اگلے دن ولیمے کی تقریب تھی۔ ماما یہ کیا بات ہوئی، تارس نے چڑھ کر کہا۔ وہ دونوں ہاتھوں کو کمر پر ٹکائے بیزار سی شکل بنا کر کھڑا تھا۔ آج ولیمے کی تقریب کے بعد وہ اپنے کمرے میں آیا تو ندوہ وہاں موجود نہیں تھی۔ ابھی وہ اسے تلاش کرنے کو کمرے سے نکل ہی رہا تھا جب سیما مسکراتے ہوئی کمرے میں آئی اور اس کے سر پر ندوہ کا الگ کمرے میں سونے کا مطالبہ بم کی طرح پھوڑا۔ بات ہے، اسے بھی ابھی تھوڑا وقت دو، تمہیں سمجھ لے جان لے، سیما نے پیار سے تارس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ تو ماما میں کب اس بات سے انکار کر رہا ہوں، لیکن ضروری تو نہیں یہ وقت الگ روم میں ہی ملے، تارس نے خفگی سے انداز میں کہا تھا۔ بیٹا ابھی وہ کمفرٹیبل نہیں تمہارے ساتھ، سیما نے گال تھپ تھپایا تھا۔ جی، تارس نے خاموشی میں ہی عافیت جانے، کیونکہ زیادہ اوور ری ایکشن اس کی ندوہ کے لیے چھپی محبت ظاہر کر سکتا تھا۔ چلو تم سو جاؤ اب اپنے روم میں جا کر، بہت تھک گئی ہوں میں بھی، سیما تھکے سے انداز میں کہتے ہوئی وہاں سے نکل گئی تھی۔ تارس تیزی سے اسے تلاش کرتا ہوا گیسٹ روم تک آیا۔ اپنے مخصوص انداز میں بنا دستک دیے وہ اندر داخل ہوا۔ ندوہ بڑے آرام سے بیڈ پر دراز سی، اس کو دیکھ کر ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی اور ماتھے پر بل نمودار ہو چکے تھے۔ اتنی بے اعتباری، تارس نے بھرپور نظر ڈال کر مدھم سے لہجے میں کہا۔ وہ ہاتھ سینے پر باندھے کھڑا تھا۔ بے اعتباری کی بات نہیں ہے، ندوہ نے دانت پیس کر نظریں چراتے ہوئے کہا۔ وہ ولیمے کی تقریب میں ہلکے فیروزی رنگ کے کامدار بڑے سے گھیرے والی میکسی میں اتنی حسین لگ رہی تھی کہ تارس کی بے تاب نظر کی تپش اسے پوری تقریب میں خود پر محسوس ہوتی رہی۔ پھر اس کا یوں بے باکی سے سب کے ہوتے ہوئے اسے بار بار تاڑنا تھوڑے خوف میں مبتلا کر گیا تھا۔ پھر اس کے کمرے میں موجود چھوٹا سا بیڈ، سیما اس سے کھانے کا پوچھنے آئی تھی جب اس نے لب کو چلتے ہوئے کچھ دن الگ کمرے میں سونے کا مطالبہ کیا، جس کو سیما نے مسکراتے ہوئے جھٹ سے مان لیا تھا۔ پھر کیا وجہ ہوئی جو یوں الگ کمرے میں
तारज़ ने ज़ब्त से लब खींचे। फिर कुछ भी नहीं, तुम्हें बता तो दिया, पुप्पू ने निदवा ने चिढ़कर कहा। क्यों आकर सर पर सवार हो गया था? जान बचाकर यहाँ आई थी। और निदवा ने चेहरे पर सख्ती सजा कर देखा। आज वलीमे वाली ही कोट पैंट में मलबूस था, बस टाई की नॉट अब ढीली होने की वजह से टाई एक तरफ को ढलकी हुई थी। उसकी बेचैनी को देखकर निदवा को अपना फैसला बिल्कुल दुरुस्त लग रहा था। उस पर हक रखता था, उससे मोहब्बत का दावेदार था। कब तक अपने हक से दस्तबरदार हो सकता था? आज तीसरी रात थी शादी की और इसने खुद को छूने तक नहीं दिया था। तो कितने दिन इस तरह अलग रहने का इरादा है? तारज़ ने आंखें सुकेड़ कर तंज के अंदाज में पूछा था। पता नहीं अभी, नदवा ने हाथों को मसलते हुए नज़रें चुरा कर कहा था। कैसे दिल जीतूं तुम्हारा? तारज़ ने मध्यम सी आवाज़ में उसकी तरफ गहरी नज़रों से देखते हुए पूछा। मुझे नहीं मालूम, मुझे सोना है, जाओ, नदवा ने बेजारी से कहा था। तारज़ एकदम से लब फेंचते हुए पलटा था, लेकिन फिर रुक कर तेज़ी से उसके पास आया था। बाजू से खींच कर उसे करीब किया। वो इस अचानक इफ्तदाद पर सटपटा गई। सुनो, कमरे का दरवाज़ा अंदर से अच्छी तरह लॉक कर लेना। अगर मैं तुम्हें अपने कमरे में गैर महफूज कर सकता हूँ तो इस कमरे में आना मेरे लिए मुश्किल नहीं। तारज़ ने शरारत से कान में सरगोशी की थी और एकदम से मुस्कुराता हुआ पीछे हुआ था। नदवा का रंग सुर्ख हो गया था। वो ढीठपन से एक आंख दबाकर मुस्कुराता हुआ कमरे से बाहर जा चुका था। बाबा प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, हबान इब्तिहाज के आगे हाथ जोड़कर खड़ा इल्तिजाई अंदाज में कह रहा था। किस मुंह से मांग रहे हो माफ़ी? हमें जलील रुस्वा कर दिया पूरे ख़ानदान में। इब्तिहाज ने नागवारी से हबान की तरफ देखा और ठाड़ते हुए कहा, मम्मा मैं मजबूर था। हबान एकदम सीमा की तरफ मुड़ा, जो बिल्कुल खामोश खड़ी थी। तुम्हें इस लड़की की ज़िंदगी की इतनी फ़िक्र थी, हमारी फ़िक्र नहीं थी। सीमा ने खफकी और गुस्से के मिले जुले लहजे में कहते हुए हबान को अपने कंधे पर रखे हाथों को झटका था। मम्मा है फ़िक्र, क्यों नहीं थी? हबान ने बेचारगी से सीमा की तरफ देखा। तुम ये बताओ, तुमने हमें पहले इनकार क्यों न किया? तुम बता सकते थे, हम इस तरह ऐन शादी के दिन घर से भाग जाना। इब्तिहाज ने दांत पीसते हुए हबान का रुख अपनी तरफ मोड़ा था। बाबा आप लोगों ने पूछा ही कब? सिर्फ बताया मुझे कि मेरी निस्बत तय कर रहे हैं आप लोग। हबान ने सर झुकाकर मध्यम सी आवाज़ में कहा। हाँ तो तुम कह सकते थे कि मत करें। इब्तिहाज ने घराने के से अंदाज में कहा। आप लोग बात कर चुके थे बात। हबान ने बेजार सा होकर इल्तिजा की। बात ख़त्म करने की ज़िल्लत इस ज़िल्लत से कम होती, समझे तुम? इब्तिहाज ने आंखें निकाल कर हबान से कहा। सीमा उससे कहो यहाँ से चला जाए, मेरे सामने ना आए। इब्तिहाज ने नागवारी से कहा और रुख मोड़कर खड़े हो गए। बाबा प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करें। हबान ने ज़बरदस्ती इब्तिहाज का रुख मोड़ते हुए बात शुरू की थी, जब तारस की आवाज़ ने दखल दिया। वो जो बहुत देर से खड़ा सब तमाशा देख रहा था, अब रहा नहीं गया था। वो चार नफूस कमरे में मौजूद थे। मामा भाई सही कह रहे हैं, पूरी ज़िंदगी इन्होंने आपकी जी हुजूर की। जो आपने कहा वो पढ़ा, जो आपने चाहा वो बने। कभी खाने में नहीं, पहनने में नहीं, हर काम में आप लोगों की मर्ज़ी। तारस के बिना रुके बोल रहा था। ज़िंदगी में पहली दफ़ा अगर इन्होंने अपनी खुशी की खातिर कुछ कर ही लिया, चाहे गलत तरीके से ही, आप लोगों ने इनको बरसों की फर्माबरदारी को खाक में मिला दिया। तारस माथे पर बर्फ डाले भरपूर अंदाज में हबान का दिफा कर रहा था। मुझे बताएं, ये कहाँ का इंसाफ है? वो अपने मखसूस अंदाज में सीने पर हाथ बांधे खड़ा था। और मैंने ही फोर्स किया था इन्हें कि निकाह कर लें। उस लड़की की हालत इतनी क्रिटिकल थी। तारस ने दो टोक अंदाज में निडर होकर कहा था। ये तो तब भी तैयार थे आप लोगों के लिए अपनी ज़िंदगी की हर खुशी कुर्बान करने को। तारस ने हबान की तरफ इशारा किया। लहजा अब मध्यम हो चुका था। मेरा ख्याल से ज़िंदगी का इतना अहम फैसला किसी पर थोपना कोई इंसाफ नहीं। तारस ने आखिरी बात करते हुए गहरी सांस खारिज की। तो ये पहले बता सकता था, अब उस बच्ची पर भी तो फैसला थोपा गया है ना? सीमा ने अफसुर्दगी से कहा। मैं उसे किसी चीज़ की कमी नहीं आने दूंगा, मेरा वादा है आपसे। इसकी फ़िक्र ना करें आप। भाई को माफ़ करें और इनकी शादी की तैयारियां करें। तारस ने दो टोक अंदाज में माथे पर बल डालकर कहा। इब्तिहाज एकदम से लब फेंचते हुए कमरे से बाहर निकल गए थे। फिर सीमा दोनों पर एक एक नज़र डालकर इब्तिहाज के पीछे चल दी। जी आ जाए। कमरे के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक की आवाज़ पर निदवा ने मैगज़ीन से नज़र उठाकर मध्यम सी आवाज़ में कहा। दरवाज़ा खोलकर हबान सर झुकाए कमरे में दाखिल हुआ। नदवा एकदम से सीधी हुई थी। आप? नदवा ने एक घुटी सी आवाज़ में कहा था। नदवा, मैं तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ। हबान ने मध्यम सी आवाज़ में शर्मिंदा सा लहजा अपनाते हुए कहा। मैं जानता हूँ मैंने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ, लेकिन वो इससे भी गलत होता अगर मैं तुमसे शादी कर लेता और तुम्हें मोहब्बत न दे सकता। बहुत धीमा सा लहजा था हबान का। वो बार बार चेहरे पर लगे चश्मे को दुरुस्त कर रहा था। लेकिन मैंने जो भी किया, जिन हालात में किया, वो बहुत गलत किया, तो मुझे माफ़ कर दो। हबान ने गहरी सांस ली और पहली दफ़ा नज़र उठाकर नदवा की तरफ देखा, जो खामोशी से सर झुकाए बैठी थी। थोड़ी देर बिल्कुल खामोश रही थी। अब वो हबान से क्या कहे?
جو ہونا تھا، جو اس نے اس کے ساتھ کرنا تھا، وہ کر چکا تھا، اب کیا ہو سکتا تھا؟ ایسی باتیں مت کریں، میرے دل میں کسی کے لیے کوئی خلش نہیں ہے، جو قسمت میں تھا وہی ہوا، ندوہ نے سنجیدہ سے انداز میں مدھم سے لہجے میں کہا۔ طارس بہت اچھا ہے، مجھ سے تو بہت اچھا، مجھے یقین ہے وہ تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ حبان نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ جی، ندوہ نے گھٹی سی آواز میں مختصر جواب دیا۔ شادی مبارک ہو، حبان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ خیر مبارک، ندوہ نے پرسوچ انداز میں کہا۔ حبان اس کے کمرے سے جا چکا تھا۔ سارا قسمت کا کھیل تھا، سب لوگ اپنی اپنی زندگی میں خوش ہیں، حدیل اپنی محبت پا کر اور حبان اپنی، دونوں نے اسے ٹھکرا دیا تھا، اور جس نے اسے اپنایا تھا اس کو وہ ٹھکرا رہی تھی۔ وہ بیڈ پر ٹھہکنے کے انداز میں بیٹھی تھی۔ ندوہ تیار نہیں ہوئی کیا ابھی؟ سیما نے مصروف سے انداز میں دوپٹے کو درست کرتے ہوئے کہا۔ امی بس ابھی آ رہی ہیں، میں نے میک اپ کر دیا ہے، اس کا بس آنے والی ہے، کپڑے تبدیل کر رہی ہے۔ ابتہاج کے بڑے بھائی وہاز نے آج ان کے اپنے گھر میں شادی کی خوشی میں دعوت کا انعقاد کیا تھا، جس پر وہ سب گھر والے مدعو تھے، صرف حبان نہیں جا رہا تھا۔ کاٹے نہیں کٹتے ہیں لمحے انتظار کے، نظریں جما کے بیٹھی ہیں رستے یہ یار کے۔ طارس نے ندوہ کے کمرے کے بند دروازے کی طرف دیکھا، اور پورا ایک دن وہ اس کو بالکل نظر نہیں آئی تھی۔ ایک تو حبان کی وجہ سے سب لوگ چپ چپ تھے، پھر وہ بھی سارا دن کمرے سے نہیں نکلی تھی۔ میرون رنگ کی لمبی سی فراک کو زیبتن کیے بالوں کو کھلا چھوڑ کر وہ اس کی پیاسی نظر کو تسکین دیتی ہوئی آ رہی تھی۔ دل نے کہا دیکھے جو جلوے حسن یار کے، لایا ہے کون ان کو فلک سے اتار کے۔ طارس نے ایک ادا سے دل پر ہاتھ رکھا تھا، جبکہ آنکھیں ندوہ کے سراپے کو دل میں اتار رہی تھیں۔ آپ لوگ چلیں کار میں لے کر آتا ہوں ندوہ کو۔ طارس نے مسکراتے ہوئے وہاب کو گاڑی کی چابی پکڑائی۔ وہاب مہک کا شوہر تھا، اور پھر ابتہاج، مہک، علیہ اور سیما بھی تھے، جن سب کو دعوت پر جانا تھا۔ تو بائک پر لاؤ گے؟ رہنے دو، وہ چلی جاتی ہے ہمارے ساتھ، سیما نے ڈانٹنے کے سے انداز میں طارس سے کہا۔ مما، مجھے محسوس ہو رہا ہے وہ میری کچھ نہیں لگتی، میرا بھی کچھ حق ہے اس پر کہ نہیں؟ طارس نے بچوں کی طرح بے چارگی سے کہا۔ سب لوگ ایک دم سے اس کے انداز پر ہنسے تھے۔ کچھ نہیں ہوتا، طاری کے ساتھ ہی آنے دیں، وہاب نے طارس کی طرف دیکھ کر آنکھ دباتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے بیٹا، کوئی مسئلہ تو نہیں؟ سیما نے ندوہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مسکرا کر کہا۔ نہیں، ندوہ نے مدھم سی آواز میں کہا۔ وہ رات کو بہت سوچنے کے بعد اپنے دل کے کچھ روشن دان طارس کے لیے کھولنے پر مجبور ہو چکی تھی۔ ماشاءاللہ، بہت پیاری میری بچی، خوش رہو تم دونوں، سیما نے پیار سے ندوہ کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ اچھا پھر ہم نکلتے ہیں۔ ابتہاج نے طارس کی طرف دیکھا اور سب کو ہاتھ کے اشارے سے گاڑی میں بیٹھنے کا کہا۔ سب لوگ گاڑی میں بیٹھ چکے تھے۔ چلے؟ طارس نے ندوہ کے پاس آ کر دھیرے سے کہا۔ جی چلے، سنجیدہ سے لہجے میں پرسوچ انداز میں ندوہ نے کہا۔ وہ خود سے الجھی ہوئی تھی، دماغ چاہ رہا تھا کہ وہ اس رشتے کو قبول کرے، لیکن دل تھا کہ ابھی بھی جذبت تھا۔ یہاں کی سڑکیں بہت خراب ہیں، طارس نے شرارت سے ندوہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ وہ بائک کو ہینڈل سے تھامے پورچ سے باہر لا رہا تھا۔ تو ندوہ نے سوالیہ نظروں سے کہا۔ تو مطلب مجھے پکڑ کر بیٹھنا؟ طارس نے کان کھجاتے ہوئے شرارت سے مسکراہٹ دبائی۔ مجھے بائک پر بیٹھنا آتا ہے، ندوہ نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ واو، اچھا، مجھے نہیں پتا تھا، لیکن یہ چھوٹا شہر ہے، لاہور جیسی روڈز نہیں۔ طارس نے بائک کو کک لگاتے ہوئے کہا۔ اچھا تو پھر میں کار پر ہی چلی جاتی، ندوہ نے ماتھے پر بل ڈال کر کہا۔ میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، طارس نے محبت بھری نظروں سے دیکھا۔ چلے؟ وہ فراق سمیٹ کر بائک پر بیٹھ چکی تھی۔ مجھے روبرو تو کر کے دیکھیے، میں سارے غم سمیٹ لوں، یہ جو روح میں اترتے ہیں، میں وہی مرید خاص ہوں۔ طارس کے چہرے پر جاندار مسکراہٹ تھی۔ ندوہ پریشان حال پیچھے بیٹھی اس کو غور سے دیکھنے میں مصروف تھی۔ کب تک اس رشتے سے انکاری رہوں گی میں؟ ندوہ نے لب کو چلتے ہوئے سوچا تھا، پر طارس کیا کروں؟ بیزار سے ارد گرد چلتی ٹریفک کی طرف دیکھا تھا۔ یہ آپ نے جو گفٹس دیے تھے، ان پر میرا کوئی حق نہیں، مجھے لگتا ہے یہ تانیہ کے پاس ہونے چاہیے۔ ندوہ نے ساری چیزیں حبان کے بیڈ پر رکھتے ہوئے مدھم سے لہجے میں کہا۔ گفٹس؟ میں نے؟ نہیں، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں نے کوئی گفٹس نہیں بھیجے تمہیں کبھی بھی۔ حبان نے حیران سی شکل بنا کر ندوہ کی طرف دیکھا اور پھر ناسمجھی کے انداز میں کہا۔ وہ لوگ رات کو دیر سے وہاد کے گھر سے لوٹے تھے، وہ کمرے میں آئی تو گلے سے نیکلس اتارتے ہی اسے یاد آیا تھا کہ یہ حبان کے بھیجے گئے پیسوں سے لیا تھا۔ وہ ساری چیزیں لے کر حبان کے کمرے میں آئی تھی۔ آپ نے شادی سے پہلے طارس کو پیسے نہیں دیے تھے کیا کہ مجھے شاپنگ کروا دے؟ ندوہ نے عجیب سی نظروں سے دیکھتے ہوئے حبان سے کہا۔ نہیں، کبھی نہیں۔ حبان نے حیران انداز میں گردن کو نفی میں جنبش دی۔ تو یہ پھر؟ ندوہ نے گفٹس کی طرف دیکھا۔ شاید مما نے بھیجے ہوں۔ حبان نے کندھے اچکائے اور پھر ساری چیزیں اٹھا کر ندوہ کی طرف بڑھا دیں۔ جی؟ ندوہ نے کچھ سوچ کر زیر اثر ساری چیزیں
کو تھاما اور خاموشی سے کمرے سے باہر آئی۔ تنگ تو ساری زندگی کروں گا، لیکن کسی اور حوالے سے۔ مجھے معاف کر دو گی نا؟ کچھ غلطیاں میں جان بوجھ کر بھی کرتا ہوں۔ طارس کی بہت سی باتیں اس کے ذہن میں گردش کر رہی تھیں اور اس کا ماتھا شکن آلود ہو رہا تھا۔